الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف ہے اور اکثر علماء اس کو کتابوں کے شروع میں ذکر کرتے رہتے ہیں تاکہ ہماری نیت کی اصلاح ہو جائے۔ سب سے اہم کام ایمان کے بعد جو ہے وہ نیت کی اصلاح ہے کہ ہماری نیت کی اصلاح ہو جائے۔ تو حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى امرأة يصيبها او الدنيا فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس طرح کے الفاظ کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس نے اس کی نیت کی۔ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، یعنی ہجرت کرتے وقت اس نے یہ نیت کی کہ اللہ اور رسول وہ مجھ سے خوش ہو جائیں، تو اس کی ہجرت کا ثواب اللہ اور رسول پر ہو گیا، ثواب اللہ دیں گے۔ اس وقت چونکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو اور جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہو اور یا دنیا کے لیے ہو کہ مجھے دنیا مل جائے، تو جس چیز کی اس نے نیت کی تو اس کی ہجرت اس چیز کے لیے ہے۔ نیت کے باب میں ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اب طالب علم جس وقت صبح کلاس کے لیے جائے تو وہی نیت کرے کہ میں دین کی وہ کروں گا، ملک اور ملت کی خدمت کروں گا، اس اپنے فن کے ذریعے سے ملک کی خدمت کروں گا اور اپنے لیے حلال روزی، جس طرح ہمارے حضرت ڈاکٹر کیسر صاحب کا بھی قریب بیان ان کا ہوا، تو طالب علم صبح نکلتے وقت ہی نیت کرے کہ میں یہ جو فن سیکھ رہا ہوں اس سے میں اپنے لیے حلال روزی کا بندوبست کروں گا، اس سے ملک اور قوم کی خدمت کروں گا، دین کی سربلندی کے لیے اس محنت کی برکت سے کوشش کروں۔ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کسی فن کا ماہر بن جائے، ماہر ڈاکٹر بن جائے، ماہر انجینئر بن جائے، ماہر سائنسدان بن جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نام کی وجہ سے دین اسلام کی بھی تو سربلندی ہے۔ اگر پاکستان کے ایٹمی سائنسدان نہ ہوتے اور انہوں نے ایٹم بم ہمارے لیے نہیں بنایا ہوتا تو آج انڈیا ہمیں چھوڑ، وہ 5 منٹ کے لیے بھی ہم کو گوارا نہ کرتے۔ اس طرح یہ جو دوسرے میزائل والے سائنسدان ہیں انہوں نے محنت کی، میزائل بنائے، تو پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو گیا۔ تو ہر بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ میں یہ علم پڑھتا ہوں تو اس لیے پڑھتا ہوں کہ اپنے لیے حلال روزی کا بندوبست ہو، ملک کا نام روشن ہو جائے، ملت کا نام روشن ہو جائے، دین کا نام روشن ہو جائے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جو مجھ جیسے وہ کمزور قسم کے لوگ ان کو تو چھوڑو کہ اچھے لوگوں کو نیت کی وہ یاد دہانی نہیں ہوتی، کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور نیت کا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ثواب سے محرومی ہو جاتی۔ آج ہم جو نیک کام کر رہے ہیں نا تو وہ خالی و ذہن ہو کر رہے ہیں، اس لیے ان کے اثرات اچھے نہیں آ رہے ہیں۔ اگر ہم خالی و ذہن ہو کر نہ کریں، ایک تو یہ کہ 3 طریقے سے کام ہوتے ہیں۔ خالی و ذہن آدمی نہ اللہ کی رضا کی نیت ہے نہ مخلوق کی رضا کی نیت ہے، یہ پھر بھی ایک بات ہے، یعنی یہ پھر بھی ایک اچھائی ہے۔ ایک بد نیتی ہے کہ اس جنازے میں تو شامل ہو رہا ہوں لیکن یا اللہ اس کو تو عذاب دے اور اس کو نہ بخش، اور کھڑا ہوں میں جنازے میں، اس آدمی کے جنازے میں کھڑا ہوں اور نیت میری یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو اللہ نہ بخشے، یہ پھر بدنیتی ہے۔ تو بدنیتی سے اللہ بچائے اور بے نیتی سے بھی بچائے کہ کوئی نیت نہ ہو۔
اصل جو بات ہے وہ اخلاص ہے. ہم اتنے جنازے آج کل پڑھتے ہیں، پٹھان لوگ جنازوں میں اور قبر کے کودنے میں اور اس طرح کی چیزوں میں، اور بیمار ہے وہی اسپتال جانا ہے، بیمار پرسی کرنی ہے، اس کے لیے تو ہم بڑے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ہماری آدھی زندگی اس میں گزر جاتی. اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لیں تو بہت زیادہ ثواب ہم کما لیں، بہت سارا ثواب ہم کما لیں. لیکن اس طرف نیت نہیں ہے، اور اس طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو قدر آئے گی یہ کس طرح کی شخصیت ہے. ان کی عام کتاب ایک بہشتی زیور ہے، مسائل والی کتاب اکثر گھروں میں ہوتی ہے. پشتو کا اس کا ترجمہ ہوا ہے جنتی کالے اکثر. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی دو چیزیں ہیں، مواعظ ہیں ان کے، مواعظ ان کی تقریریں ہیں، اور ملفوظات ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے فکرے ملفوظات. تو یہ بعض محققین بڑے علماء کہتے ہیں کہ پہلے ملفوظات پڑھ لو. وہ ملفوظات بھی ایسے سونے کے ساتھ تولنے کے قابل ہیں، ہیرے جواہرات کے ساتھ تولنے کے قابل چیزیں. تو رات ہم پڑھ رہے تھے ادھر اپنی خانقاہ میں، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ ذکر ہم کرتے ہیں نا، ذکر تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کے یہ فائدے ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ تو انہوں نے لکھا تھا کہ نیت ہم نہیں کرتے. میں یہ ذکر کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھ کو اس کا فائدہ مل جائے، مجھے اس کی برکت مل جائے. اگر اس نیت سے پڑھیں گے تو فائدہ مل جائے گا، برکت مل جائے گی. نیت نہیں کرتے تو فائدہ اور برکت وہ پھر نہیں ملے گی. اس طرح اعمال کرتے وقت انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی یہ نیت کر لے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی. فواد صاحب، اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت کیوں نہیں ہے؟ چھوٹا امور بڑی بات. اللہ نے مجھے مسلمان پیدا نہیں کیا. کتنے کوئی 5 ارب سے 105 ارب دنیا کے اندر لوگ ہیں، ان میں مسلمان کم ہیں، تو انتخاب نہیں ہے. دس از اے سلیکشن. اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ان مسلمانوں کو، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند تھے نا. اب کچھ جو اللہ کو ہم پسند تھے اور ہمیں مسلمان بنا، تو ہماری طرف سے بھی کوئی محبت کی بات ہونی چاہیے. ہم جب قرآن مجید پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ کو ہم سے محبت تھی، ہم مسلمان پیدا کیا. اب ہماری طرف سے محبت کے اظہار کے لیے کہ میری طرف سے محبت کا جذبہ بڑھے، میں یہ تلاوت کرتا ہوں. یہ نفل اس لیے پڑھتا ہوں، نماز فرض نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری محبت بڑھ جائے. تو اس نیت سے اگر اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا. دعا آپ کریں گے، دعا قبول ہوگی. بھائی جو بھی ہم کام کریں وہ بغیر نیت کے نہ ہو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی جو نیت ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے عمل سے. اب یہ میں نیت کر لوں کہ میں مثلا 100 حج کروں گا، تو کچھ مجھے روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. نیت پر تو کوئی پابندی نہیں. عمل میں کتنا کروں گا؟ اگر 70 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے 60-70 سال کی مثلا اس امت کی زندگی ہے، تو اس میں 70 سال کی زندگی میں 100 حج کیے جا سکتے؟ بالکل نہیں کیے جا سکتے. اس میں 15 سال تک، 12 سال 13 سال تک تو بعد. لیکن اگر آپ 100 حج کی نیت کر لیں کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں 100 حج کروں گا، تو آپ کے عمل نامے میں اس کا ثواب لکھا جائے. آپ کہیں کہ میں علم دین حاصل کروں گا، ضروری علم حاصل کروں گا، آپ کو بعد میں موقع نہیں ملے، نیت تو فوراً آپ کے لیے ثواب اس کا لکھ. میں تہجد کے لیے رات کو اٹھوں گا. اگر کہ جو آدمی طلباء جو ہیں اور جیسے ملازمین ہیں کہ ان کے لیے دن کے وقت پر اگر تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد تو نفل ہے نا، تہجد نفل ہے، اور دن کو پھر یہ کلاس میں سوئے ہوئے ہوں اور ادھر ادھر جھٹکے مار رہے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ یہ پڑھیں. اما فواد صاحب جو ہے نا، یہ ادھر اکاؤنٹ سیکشن میں رات کو یہ 12 رکعت نفل تہجد کے پڑھے، اور دن کو جب لوگ آئے اس کے ساتھ بات کرنے دیں سو جائیں. درمیان میں آدمی بات کر رہا ہے اور یہ درمیان میں سو جائے، اس کی بات درمیان میں ادھوری رہ جائے، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ یہ کرے. اس لیے کہ ڈیوٹی پہلے. اس طرح ہمارے بعض حضرات نماز کے لیے جب جاتے ہیں، اب ظہر کی نماز ہے، اس کے لیے چلے گئے اور وقفہ تھا کوئی 15 منٹ کا، اور یہ 30 منٹ گزار کر آ گیا، اور بغیر ضرورت کے مسجد میں بیٹھے ادھر اب تعلیم کر رہے، فلانا کر رہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کی ڈیوٹی کا وقت ہے، بعد میں کرے.
تو ہر چیز کا اپنا مرتا ہے، لیکن ہماری نیت صحیح ہو جائے، نیت ہماری صحیح ہو جائے تو اس طالب علمی سے ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو طالب علم گھر سے نکلتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، نیت اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بیکاری پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیکاری پر ناراض ہوتے ہیں کہ آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ طالب علم بننا ایک کام ہے نا، تو اس لیے جا رہا ہوں کہ بیکاری سے نکل جاؤں۔ بیکاری کو اللہ اور رسول ناپسند فرماتے ہیں، اور پھر یہ ساتھ یہ نیت کرے کہ حلال رزق کا وسیلہ مجھے مل جائے اور ملک اور ملت کی خدمت میں کر سکوں، دین اسلام کی خدمت کر سکوں۔ تو ان نیتوں سے اگر طالب علم صبح سویرے ڈپارٹمنٹ میں جائے گا تو اس کو اچھا خاصا ثواب مل جائے گا۔ اب جب یہ ثواب اس کو مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگا، اور اس کی زندگی میں یہ پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم کس لیے پڑھیں، اس میں کیا وہ ہے، اور مڑو چلو وہ ہوتے ہیں، نقل ہوتی، یہ چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ اب اگر اس نے نیت ٹھیک کی تب اس کا عمل بذات خود ٹھیک ہو جائے گا۔ نیت کی یہ تاثیر ہے کہ ٹھیک نیت کی وجہ سے